السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری مسائل قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 47 مسئلے بیان ہو چکے، 48واں مسئلہ بیان کرنا ہے، اور ہمارا وہ مسئلہ ہے آج کا کہ گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے، یعنی گوشت کی تقسیم کے مسائل کیا ہیں۔ ایک سوال ہے کہ ایک شخص جو اپنی قربانی میں سے سیری پائے یا کوئی حصہ بھنگی و فقیر کو ان کا حق سمجھ کر دیتا ہے، کہ اس کی قربانی صحیح ہوگی یا نہیں۔ تو فرمایا کہ قربانی ادا ہو جاتی ہے مگر کراہت کے ساتھ، یعنی کہ کراہت آئے گی، اور اس کے ذمے واجب ہوتا ہے کہ سیری پائے کی جو قیمت ہو اندازہ کر کے اس کا صدقہ کرے، ورنہ گنہگار رہے گا۔ اور یہ سب اس وقت ہے جب کہ خدمت پیشہ لوگوں کو مقرر کر کے بطور حق الخدمت دے، کیونکہ وہ بحکم بیع یعنی بیچنے کے حکم میں ہیں، اور اگر اتفاقی طور پر کسی خدمت گار کو دے دیا جائے تو مضائقہ نہیں، تو بشرطے کہ رسم نہ پڑے۔ قربانی کا گوشت خود کھائے اور اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کو دے دے، اور فقیروں محتاجوں کو خیرات کرے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بڑے جانور میں اگر 7 آدمی شریک ہوئے تو گوشت تقسیم کرتے وقت اٹکل سے مطلب اندازے سے نہ بانٹے، اندازے سے تقسیم نہ کرے، بلکہ خوب ٹھیک تول کر اچھے سے وزن کر بانٹیں۔ نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلیجی اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرف مذکورہ چیزیں ہوں اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو۔ جس طرف گوشت زیادہ تھا اس طرف کلیجی پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔ تو مسئلہ قربانی کا گوشت یا چربی یا چیچڑے قصائی کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ سے دے، یعنی کہ کسی سے قربانی کروائی، کھال نکلوائی، تو اس کو مزدوری میں آپ کھال نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ آپ کو اس کو اپنے پاس سے الگ سے اس کو مزدوری دیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کے گوشتوں کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا فقراء اور محتاجوں کے لیے۔ لیکن اگر اہل و عیال بہت زیادہ ہے، بڑا ہے، اس کا خاندان بڑا ہے اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے، صدقہ نہ کرے۔ بعض جگہ گوشت تقسیم کرنے میں بڑی بے احتیاطی برتی جاتی ہے کہ اصل مستحق تک گوشت نہیں پہنچتا، یعنی جو گوشت جہاں پہنچانا چاہیے وہاں نہیں پہنچتا، بلکہ اپنے دوست اور رشتہ داروں کو پہنچتے ہیں جن کے گھر سے گوشت آیا ہے یا آنے کی امید ہے، بدلہ کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت مند کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے گوشت کی بے حرمتی ہوتی ہے، دفن کرتے ہیں یا سڑکوں پر پھینکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہر جگہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو گوشت پہنچانے کی وہیں پر گوشت پہنچایا جائے، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر گوشت نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت اندازے سے بانٹنا یہ جائز نہیں، وزن کر کے برابر بانٹنا ضروری ہے۔ اگر کسی حصے میں کمی بیشی ہوگی تو یہ کمی بیشی جو ہے سود ہو جائے گی، سود کہلائے گا، ربا ہو جائے گی، اور سود لینا اور دینا، کھانا سب کچھ حرام ہے۔ تو ضروری ہے کہ تول کر گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے عموماً قربانی کے جانور میں لازم سمجھتے ہیں کہ پائے حجام یعنی نائی کا حق ہے، اور سری پائے وغیرہ سری کا حق ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اگر قربانی میں چند آدمی شریک ہوں اور سب کے سب اس بات پر راضی ہوں کہ گوشت کو بانٹا نہ جائے، بلکہ ایک ہی جگہ پکا کر کھایا جائے یا تقسیم کیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے یا صدقہ کر دیا جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی اس کے خلاف ہو اور وہ اپنا حصہ بانٹ کر لینا چاہتا ہو
تو پھر تقسیم کرنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی اگر سب راضی ہوں کہ پورا گوشت بانٹ دیا جائے یا پورا گوشت ایک ہی جگہ پکا کر، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ساتوں شریکوں میں سے اگر ایک بھی اس کے خلاف ہے اور اس کا رضامندی نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت بھنگی کو دینا درست ہے، دے سکتے ہیں۔ اگر میت اپنے ترکمے سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے مرا ہے تو اس قربانی کا تمام گوشت مساکین کو دینا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے مال سے تبرعاً میت کی طرف سے قربانی کرے، اس میں قربانی کرنے والے کو اختیار ہے، جتنا چاہے کھائے، جتنا چاہے تقسیم کرے، خواہ پورا کھا جائے چاہے پورا تقسیم کر دے۔ یعنی کہ اگر اپنی طرف سے اس نے قربانی کری میت کی طرف سے، میت وصیت کر کے نہیں کی، تو پھر اس کو اختیار ہے۔ لیکن اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے، اور تو پھر وہ جو گوشت جو ہوگا وہ پورا تقسیم کیا جائے گا فقراء، محتاجوں و مسکینوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔